نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار پاتی ہوں، آپ کے جسم اتھر پر پھٹے پرانے کپڑے بوسیدہ اور وہ بھی میل سے آلودہ دیکھتی ہوں، بیٹی ہوں، رونا آ گیا ہے۔ یعنی بیٹی نے اپنا دل چیر کر رکھ دیا اور اس پوری کیفیت کو لفظوں میں بیان کر دیا جس سے گزر کر اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر رونے کے آثار پیدا ہوئے۔ لیکن ایک ایسے جذباتی لمحے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ ہے، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اس لیے آپ نے ایک ایسا اسوہ اور نمونہ پیش کیا کہ جس کے نتیجے میں سختیاں جھیلنی پڑیں گی، صبر آزما حالات سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں کی پہنائیوں سے اپنے آپ کو دوچار کرنا پڑے گا، محرومیوں کی دلدل دور تک پھیلی رہے گی، مجبوریوں کے چاروں طرف سے آثار جو ہیں ہویدا اور نمایاں ہوں گے، لیکن اس امید پر بھی اور اللہ کے اس حکم کو حکم جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا کہ اس دین کو غالب کر دکھایا جائے، یعنی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس دین کو غالب کر دکھایا جائے، ظاہر و باطن کیا جائے۔ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے لوگوں نے گھڑے ہیں، فلسفے ایجاد کیے ہیں، نظریات کی یورش کی ہے، ان سب کو ناکامی سے دوچار کیا جائے۔ یہ وہ جدوجہد ہے کہ جو مطلوب ہے۔ اس کو اقامت دین کی جدوجہد کہیں، اس کو شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کی بات کہیں، اس کو پورے معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی کو ختم کر کے عدل و انصاف کی میزان نصب کرنا کہیں، جو چاہے کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہے۔ اس لیے ربیع الاول ہمیں اس مشن کی یاد دلاتا ہے، ہمیں یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ تم جیو تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی میں اور آپ کی سنتوں کو اپنانے میں۔ ربیع الاول ہمیں پھر جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، پھر یہ پکار چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے کہ اللہ کا ہو جایا جائے، اس کی رضا کی خاطر اٹھا اور چلا اور نکلا جائے، اور معاشرے کے اندر جو خدا بن بیٹھے ہیں ان خداؤں سے لوگوں کو نجات دلائی جائے اور حقیقی اور سچے اور اول و آخر خدا کی طرف لوگوں کو لوٹایا اور پلٹایا جائے۔ ربیع الاول کے اس پیغام پر امت جس طرح اور جس درجے میں توجہ دے گی اس کے مطابق ہی امت کی بگڑی بنے گی، ورنہ امت تمام وسائل کے باوجود اور بظاہر حالات کی جگہ جگہ خوشحالی کے باوجود ان مقاصد کو نہیں پہنچ سکے گی کہ جس سے انسانیت کو کامیاب کہا جا سکے، کیا جا سکے، اور چار داغ عالم میں قرآن و سنت کے نام لیواؤں کی حکومت اور انہی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر، پوری گلوب کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جا سکے کہ جس میں لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، ان کے زخموں پر پھایا رکھا جا سکے اور ان کے دل درد دور کیے جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق سے نوازے۔